السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے کلمے پڑھے تھے اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا تھا۔ آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين،
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر سورة الروم آیت نمبر 11 اللہ یبدأ بدأ یبدأ یہ باب فتح یفتح واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ابتدا کرتا ہے الخلق تخلیق کی ثم پھر یعید وہ لوٹاتا ہے ہو اس کو بدء یبدأ بدء ابتدائی تخلیق کرنا عدم سے وجود میں لانا نیست سے ہست کرنا اور اسی سے ابتدا ہے باب افتعال تو یعید اعادہ کرنا لوٹانا ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے رجع یرجع باب ضرب یضرب ہے ترجعون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول اور یہ فعل لازم ہے انٹرانزیٹیو ورب کہ وہ لوٹا رجع وہ لوٹا اور رجعن اس کا مصدر ہے تو وہ واپس آیا وہ لوٹا تو بات مکمل ہو گئی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو یہ فعل لازم ہے وَيَوْمَ اور جس دن تقوم قائم ہوگی قام یقوم سے الساعۃ گھڑی قیامت یبلسو مایوس ہوں گے ابلسا یبلسو ابلاس باب افعال ہے ابلس الرجل اذا سکت وانقطعت حجتہ آدمی خاموش ہو جائے
دلائل ختم ہو جائیں اور مزید کہنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو ابلاس کہتے ہیں۔ اپنے موقف کے بارے میں دلیل پیش نہ کر سکنا، تو ابلیس بھی اسی سے ہے، مایوس، انتہائی مایوس۔ مجرمون، المجرمون مجرم کی جمع، کریمنلز۔ واو اور لم نہیں یکن ہوں گے، یہ یکونو تھا جس سے یہ یکن ہوا لم لگنے سے۔ پچھلی دفعہ ہم نے کانا کی گردان پڑھی تھی۔ کانا فعل ماضی اور اس کا مضارع یکونو ہے۔ کانا کا مطلب تھا، کانا کا مطلب تھا اور یکونو کا مطلب ہوگا یا ہو جائے گا، اور یہ یکونو یہ صرف مستقبل کے لیے آتا ہے، حال کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ فعل ناقص ہے، ماضی میں کانا اور مضارع میں یکونو۔ تو اس کی گردان یوں چلتی ہے، یکونو وہ ایک مرد ہوگا، یکونانی وہ دو مرد ہوں گے، یکونون وہ سب مرد ہوں گے، تکونو وہ ایک عورت ہوگی، تکونانی وہ دو عورتیں ہوں گی، یکن وہ سب عورتیں ہوں گی، تکونو تو ایک مرد ہوگا، تکونانی تم دو مرد ہوگے، تکونون تم سب مرد ہوگے، تکونین تو ایک عورت ہوگی، تکونانی تم دو عورتیں ہوگی، تکن تم سب عورتیں ہوگی، اکونو میں ایک مرد یا ایک عورت ہوں گا یا ہوں گی، نکونو ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ہوں گی۔ تو یہ زیادہ تر جملہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے۔ رشید مریض کہیں گے تو رشید مریض ہے، اس میں ہے آٹومیٹیکلی آ گیا، کیونکہ رشید معرفہ ہے اور مریض نکرہ ہے، رشید بیمار ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے تھا تو ہم کانا کا اضافہ کریں گے، کانا، اور اگر ہم کہیں گے کہ وہ ہو جائے گا تو یکونو کا اضافہ کریں گے۔ تو یہ یکونو تھا، لم کی وجہ سے آخر میں جزم آ گئی اور واو ختم ہو گیا، تو اصل یکونو تھا جس سے یکن بن گیا۔ لم یکن نہ ہوں گے، لہم ان کے لیے، من سے، شرکائہم ان کے شریکوں سے، شفعاء شفیع کی جمع سفارشی، واو اور کانو وہ تھے، بھی ساتھ، شرکائہم ان کے شریک یعنی اپنے شریکوں کے ساتھ، کافرین کفر کرنے والے۔ پچھلی بار یہ فعل ناقص کانا کی ہم نے گردان پڑھی تھی اور اس دفعہ ہم نے یکونو کی پڑھی ہے۔ تو کانا، کانا، کانو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ واو اور یوم جس دن، تقوم قائم ہوگی، الساعۃ قیامت گھڑی، یوم اذن اس دن، یتفرقون وہ متفرق ہوں گے، یہ باب تفاعل ہے، تفرق۔ پس اما لیکن، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، واو اور عاملو انہوں نے عمل کیے، عاملہ یا عملو یہ باب سامع یسمعو اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ الصالحاتی نیک، پس ہم وہ، فی میں، رودتن رودا کہتے ہیں باغ کو، اور الرود کہتے ہیں پانی ہو جس باغ میں اور وہ سرسبز ہو۔ اراد الوادی کہتے ہیں، اراد الوادی کہ وادی میں پانی وافر ہو گیا، اور رودا باغ کو، سبزہ زار کو، اور اس کی جمع ریاض ہے، ریاض الجنہ۔ قرآن پاک میں اس کی جمع رودات بھی آئی ہے۔
تو روضہ کا مطلب رونق والا، شادابی والا، سرسبز باغ، جہاں پہ پانی ہو، نباتات ہو اور رونق ہو۔ یحبرون وہ خوش کیے جائیں گے۔ حبر کہتے ہیں ایسی خوشی جو ماحول کی نزاکت اور عمدگی اور بہار کی وجہ سے ہو۔ سرور، خوشی اور خوش ہونا کو حبور کہا جاتا ہے۔ حبر کہتے ہیں عالم جو لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کا اثر باقی رہتا ہے، اور اس کی جمع احبار ہے۔ اور حبر روشنائی کو کہتے ہیں۔ حبرہ کہتے ہیں کہ یخرج رجل من النار قد ذهب حبرہ، یہ حدیث شریف ہے کہ آگ سے آدمی نکلے گا جس کا حسن و جمال اور چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یحبرون وہ خوش کیے جائیں گے، فعل مضارع مجہول ہے۔ باب نصر ینصر، حبر یحبر۔ واو اور اما لیکن، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، واو اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، ساتھ آیاتنا ہماری آیتوں کو، واو اور لقائی ملاقات، الآخرت آخرت کی، پس اولئک وہ لوگ، فی العذاب عذاب میں، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یہ اسم مفعول اور احضر یحضر احضار باب افعال ہے۔ پس سبحانہ پاکی، اور یہ اسم مصدر ہے، اللہ اللہ کی، حین جس وقت، تمسون شام کرتے ہو، امسا یہ باب افعال ہے، شام کرنا یا شام کے وقت ہونا۔ واو اور حین جس وقت، تصبحون تم صبح کرتے ہو، یہ اصبح باب افعال ہے، صبح کے وقت کسی کام کا کرنا یا صبح کرنا۔ تصبحون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ واو اور لہو اس کے لیے، الحمد کل شکر تعریف، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، واو اور عشیًا دن کا آخری حصہ یعنی تیسرے پہر، واو اور حین جس وقت، تظہرون تم ظہر کرتے ہو۔ یخرج وہ نکالتا ہے، اب دیکھیں اخرج یخرج اخراج نکالنا، اور یہ فعل متعدی ہے، وہ نکالتا ہے، بات مکمل نہیں ہوئی، اس کے لیے مفعول کی آبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ تو وہ نکالتا ہے کس کو؟ آگے جواب آیا الحی زندہ کو، تو مفعول کی ضرورت پڑی، وہ نکالتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے الحی زندہ کو۔ اگر یہ خروج باب ناصر ینصر سے ہوتا تو ہوتا خرج یخرج، وہ نکلتا ہے، تو وہ فعل لازم، خرج وہ نکلا اور یخرج وہ نکلتا ہے، تو بات مکمل ہو گئی، وہ فعل لازم ہے، اور یخرج وہ نکالتا ہے تو یہ فعل متعدی ہے جس کو مفعول کی آبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ من سے، المیت مردہ ڈیڈ، واو اور یخرج وہ نکالتا ہے، المیت مردہ کو۔ اب دیکھیں یخرج وہ نکالتا ہے، پھر المیت مفعول ہو گیا اور مفعول پہ زبر ہوتی ہے۔ من سے، الحی زندہ، واو اور یحیی وہ زندگی دیتا ہے، یہ پھر فعل متعدی، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، کس کو زندگی دیتا ہے؟ الارض زمین کو، اور زمین کی ارض کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے۔ بعد موتہا اس کی موت کے، واو اور کذالک اسی طرح، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 11 کی تفسیر۔
اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کلام پاک میں کراتے ہیں کہ دیکھو کچھ نہیں تھا، کوئی نمونہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہے، بغیر ماڈلز کے، بغیر آلات کے اللہ نے سب پیدا کر دیا کہ وہ الخالق بھی ہے اور البدیع بھی ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں ہوگا، اس سے محبت نہیں ہوگی۔ اس کو پہچانیں گے تو اس سے محبت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی رضا کے متلاشی ہوں گے، تمنا کریں گے، جنت کا شوق ہوگا، اس سے ملاقات کے لیے ہماری آنکھیں آنسو بہائیں گی، موت کا خوف ہوگا اور رب سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں گے، اور اس کی شوق اس کی طرف دیکھنے والا ہوگا۔ اگر ہم نے رب کائنات کی حقیقی معرفت حاصل کر لی، اگر معرفت حاصل ہو گئی تو ناراض نہیں کریں گے رب کو، اس کی مکمل اطاعت ہوگی، عبادت ہوگی، ذکر ہوگا، تلاوت قرآن پاک ہوگی، صدقات ہوں گے، ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان ہی وہ مضبوط ڈھال ہے جو ہمیں اس کی نافرمانی سے بچا سکتی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ اذا عرفت الآمر سہولت الاوامر، جب تو حکم دینے والے کو پہچان جائے تو حکم کو ماننا آسان ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو اس کی معرفت، حکمت کا ہمیں مشاہدہ نصیب ہوگا، اس کی محبتوں کو، لطف کو، رحمتوں کو، شفقتوں کو پالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار تعارف کراتے ہیں کہ ابتدا بھی میں اور انتہا بھی میں، اور پھر اللہ کی عدالت لگے گی، اس کی طرف واپسی ہوگی اور ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن وہ گھڑی قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن گناہ گار، کریمنلز مایوس ہوں گے، دنیا میں گناہ کرتے رہے اور آج آخرت میں مجرم ہوں گے، کریمنلز ہوں گے، ہر خیر سے مایوس ہوں گے، منہ پہ سیل ہوگی، زبان بند ہوگی۔ یہ وہ تھے جو نعمتوں کو حق سمجھتے تھے، اللہ کے باقی، اللہ کے ناشکرے۔ تو کہا ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کے بارے میں بتا دیا کہ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ہتھکڑیاں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی، آگ کا لباس ہوگا، سخت ترین ان کو عذاب دیا جائے گا، تو آج مایوس ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ تیری قسم، اے ہمارے رب، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، تقسیم ہوں گے، جدائی ہوگی، اور دو طرح کے گروپس ہوں گے، دو ٹیمیں ہوں گی، ایک ایمان والے ہوں گے اور ایک گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ میں خوش کیے جائیں گے، باغات ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، سرور میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ فرما بردار تھے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، کہ ان کو علم تھا اور یہ تیاری کرتے رہے۔ علم کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، یہ جوہر ہے، یہ جمال ہے، یہ نور ہے۔ فرمایا کہ اہل علم ستاروں کی طرح ہے، اور یہ بزم عالم کہکشاؤں کی طرح سجی دکھائی دیتی ہے جب دنیا میں اہل علم ہوتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتا الا العلماء، سب کے سب لوگ ڈیڈ ہیں، مردے ہیں، مگر علماء زندہ ہیں۔ والعلماء کلہم نیام الا العاملین، اور علماء سب کے سب سوئے ہوئے ہیں مگر عمل کرنے والے اللہ کے لیے۔ والعاملون کلہم فی خسران الا مخلصین، اور عمل کرنے والے سب کے سب گھاٹے اور نقصان میں ہیں مگر وہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے مخلص خالص، اللہ کی رضا ان کی مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، اور کہا کہ مخلص سب کے سب خطرے پہ ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے، جن کے اندر خشیت اور خوف ہوتا ہے۔ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل عالم وہ ہے جس کو اللہ کا خوف ہو۔ تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے لیے صراط مستقیم پہ چلتے رہے، تو آج وہ مزے کریں گے، وہ باغات میں ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا کر رکھا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے۔ اور فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جنت کی کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، اس کے تصور میں، اس کے تخیل میں وہ سما نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیمپلز رکھ دیے نعمتوں کے، خوشیوں کے، تو یہ جنت کے ماڈلز ہیں، جنت کے سیمپلز ہیں، جنت کے نمونے ہیں۔ اور اللہ نے دکھ، مصیبتیں، غم، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں رکھ دی، محرومیاں رکھ دی، تو کہا کہ یہ جہنم کے سیمپلز ہیں۔ اور انسان تاجر ہے، کس ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ کیا ایمان والے، ایمان و یقین والے، اور ساتھ ہی ان کا عمل ان کی گواہی دے، تو تھوڑے عرصے کی محنت اور ہمیشہ کے مزے۔ اور کہا دوسری ٹیم بد نصیب ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ایسے لوگ عذاب میں رکھے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر، ان کو گھسیٹ کر رب کائنات کے سامنے لایا جائے گا، عذاب میں رکھے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ فرمایا یہ سبح اللہ سبحانہ ہے کہ تم اللہ کی تسبیح کرتے رہو، تو شام کرتے ہو
تو اس میں نمازوں کے اوقات بھی ہیں، شام کو، مغرب اور پھر اس کے بعد عشاء، اور جس وقت صبح کرتے ہو، دن کا آغاز کرتے ہو، تو صبح کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور تیسرے پہر۔ یہ نماز عصر کی بات ہو رہی ہے کہ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز، عصر کی نماز، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو تو یہ نماز ظہر ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ہوا فی شان، وہ رب کائنات، وہ ایک نئی آن، نئی شان ہے اس کی۔ تو کہا کہ زندہ اور مردہ سے مراد زندہ عالم ہے اور مردہ جاہل ہے۔ تو کبھی اولاد جاہل ہوتی ہے، ابو جہل کو دیکھے مردہ، اور حضرت اکرمہ اس کے بیٹے زندہ۔ ایسے ہی مرغی اور انڈے کو دیکھ لیں کہ انڈا مرغی سے نکلتا ہے اور مرغی انڈے سے نکلتی ہے، تو ایک زندہ ہے، دوسرا مردہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد، بنجر ہونے کے بعد زندگی دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے زمین سے اور رب کی کائنات میں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ حضرت یہ ابراہیم کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ سے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک، یہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 19 تک حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ٹائٹل ملا وفائے عہد کا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور وہ اس کو صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر صبح کو پڑھو گے تو اعمال کی کوتاہی، جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور ایسے ہی ان آیات کو شام کو پڑھو گے تو اس کی برکت سے اعمال کی کوتاہی پوری کر دی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے۔ محبوبات، مقربات، اللہم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا یوم الارض، یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین۔ زمین کے اوپر بھی تو ہماری پردہ پوشی کرتا رہے، ستاری کی چادر ڈالتا رہے، وسترنا تحت الارض، اور اللہ قبر میں بھی ہم پہ ستر پوشی کرنا، اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھنا، وسترنا یوم الارض، اور اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو چھپا دینا۔ اے رحمان، اے رحیم، اللہ تو رحم کر، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عذاب نہ دینا، سزا نہ دینا، اللہ تو ہم پہ قادر ہے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری عطائیں مانگتی ہیں، رحمتیں مانگتی ہیں، برکتیں مانگتی ہیں، اللہ نعمتیں مانگتی ہیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں مانگتی ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اور یا رب العالمین ہم دکھوں سے، غموں سے، اللہ گناہوں سے اللہ پناہ مانگتی ہیں، اللہ دنیا آخرت کے شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر بن جا، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے اور ان لمحوں کو قبول کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔